علم و ہنر فاؤنڈیشن کا مقصد امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی قوم کو علم و ہنر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہی بقا کا راز ہے۔ زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ جینا ہے دنیا میں اگر راز بقا ہے علم و ہنر۔ جن قوموں نے علم و ہنر پر توجہ نہیں دی وہ ذلیل و خوار ہوئیں اور قتل عام کا شکار ہوئیں۔ ترقی یافتہ اور مستحکم قوموں کے پاس 100% تعلیم ہے اور 100% روزگار۔ علم و ہنر فاؤنڈیشن کا ویژن بھی یہی ہے۔ علم و ہنر فاؤنڈیشن حکومت پنجاب سے رجسٹرڈ NGO ہے جس کے 141 سینٹرز ہیں۔ ان سینٹرز میں پرائمری، مڈل، میٹرک تعلیم کے علاوہ کمپیوٹر، الیکٹریکل اور سلائی کڑھائی کے 1 سالہ کورسز کروائے جاتے ہیں جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حکومت پنجاب سے الحاق شدہ ہے۔ کورسز مکمل ہونے پر کامیاب طلبہ و طالبات کو کمپیوٹر، سلائی مشینیں اور الیکٹریکل کے ٹول باکسز بطور انعام دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں۔ لاہور میں کینچی امر سدو مین بازار سینٹر میں یہ تمام شعبے قائم ہیں۔ تیار شدہ مصنوعات کی فروخت کے لیے سیل پوائنٹس بھی ہیں جو غریب بچیوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں۔ غریب بچیوں کو جہیز کا سامان دینے کی بجائے ہم اس قابل بناتے ہیں کہ اپنا جہیز خود بنائیں اور عمر بھر خودداری کے ساتھ کما کر کھائیں اور خاندانوں کا سہارا بنیں۔ 1 سالہ الیکٹریشین کا کورس کرنے والے بچے کارخانوں میں جاب کرتے ہیں اور بیرون ملک بھی ان کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بچے عمر بھر کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کمپیوٹر کی تعلیم اس دور کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں 1 سالہ ڈپلومہ کروایا جاتا ہے اور شام کو شارٹ کورسز کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ اسی سینٹر میں بچیوں کے لیے انگلش اکیڈمی کا انتظام بھی ہے۔ پنڈی راجپوتاں پیکو روڈ سینٹر میں سینکڑوں بچیاں سلائی کڑھائی کے 1 سالہ اور شارٹ کورسز کر رہی ہیں۔ اکبر چوک ٹاؤن شپ سینٹر میں کمپیوٹر کے 1 سالہ ڈپلومے کے علاوہ شام کو شارٹ کورسز 3 ماہ کے کروائے جاتے ہیں۔ شام کو ہی اسپوکن انگلش کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ سندر ملتان روڈ سینٹر میں سلائی کڑھائی، کمپیوٹر اور الیکٹریکل کے 1 سالہ کورسز کے علاوہ ICS BCS کی کلاسز ہیں۔ بچیوں کے لیے میٹرک کلاسز کا انتظام ہے۔ لڑکوں کے لیے موٹر سائیکل مکینک کا کورس بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے علاوہ وہاڑی اور بورے والا کے دیہاتوں اور شہروں میں تعلیمی سینٹرز، ووکیشنل سینٹرز، کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرز، الیکٹریکل ٹریننگ سینٹرز اور روزگار کے لیے کمرشل کام کرنے کے مرکز ہیں جہاں ہزاروں بچے بچیاں علم و ہنر کے زیور سے آراستہ ہو کر برسر روزگار ہو جاتے ہیں۔ دینی مدارس اور جھگیوں کے بچوں کو بھی پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں۔ تمام اداروں میں تعلیم و تربیت مکمل فری ہے۔ آئیے اپنی قوم کے غریبوں کو علم و ہنر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں۔ یاد رکھیے، آپ کے عطیات اور زکوٰۃ قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ قوم کی حیات۔ علم و ہنر فاؤنڈیشن، بینک اکاؤنٹ 0010000628، UBL پیکو روڈ، فیصل ٹاؤن، لاہور۔ ایڈریس
صاحب نے انگلش میں بھی طب آزمائی کی ہے، اور میں ملتمس ہوں رافیہ سلیم راؤ سے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور انگلش کی یہ پوئم جو ہے مختصر سے پیش کریں۔ رافیہ سلیم راؤ۔ If you lose the country in your deep sleep, what will be your fate and of your generation? The disaster your nation is going to face is so grievous beyond imagination. Freedom is at risk and slavery impending. Every day's crises are bad indication. Humanity is crying for help and support, but you can't feel it with that sensation. If you want to feed the hungry poor people, struggle for technology and industrialization. If no one can stand on his own footing, think for the purpose of zakat and donation. Potential is a very high but static like stone. For proper outcome, it needs mobilization. Give to whole world the message of Islam. Humanity is waiting for peaceful invitation. For God's sake, get up and regain your honor. For how long will you tolerate humiliation? Nation is neither blind or mentally retarded. It just needs your sincere motivation. You have mountains of gold and copper, but you don't know the utilization. A credit card in hand of million rupees will give you no rupee without activation. Thank you. میں ڈاکٹر محمد سلیم صاحب راؤ سے درخواست کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سچائی رکھتی ہے، میری کیجیے جس میں سونا ہے، اور بلوچستان کی سرزمین پہ میلوں پہاڑ ہے جہاں پر ہمارا یہ سونا ہے۔ ڈاکٹر محمد سلیم راؤ صاحب۔ اپنی اس پیاری سی، جنہوں نے ابھی تقریر کی، پیاری سی بچی رافیہ کو اسٹیج پہ لائے اور اپنے پپا کے ہاتھوں ایوارڈ حاصل کیجیے۔ It's just like that's how it is, 'cause we have our strengths and weaknesses. عزیز طالبات، ڈاکٹر محمد سلیم خان راؤ صاحب۔ Thank you very much. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پروگرام لمبا ہونے کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے کچھ شارٹ کر دیا۔ کچھ نظمیں جو ہمارے بچے بچیوں نے، ساتھیوں نے تیار کی تھی، ان کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ کبھی سنوائیں گے آپ سے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب
مہمانوں کا، خصوصاً ہماری والدہ جمال ناصر کی والدہ، ایک ایسے سپوت کی والدہ جس کے بارے میں کہا گیا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہیں پہ یوں کہا گیا، کہیں پہ یوں کہا گیا، اور واقعی اس مرد مومن کا کمال ہے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں بچیاں اور ہزاروں بچے علم و ہنر کے نور سے منور ہوئے، برسر روزگار ہوئے، ہزاروں خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، یہ ایک اسی مرد مومن کی نگاہ کا اثر ہے۔ ہم تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والوں میں ہیں، اصل کام صاحب کا ہے۔ خدا رحمت کنت پر عاشقان پاک کی نترا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی ترقی دے، ان کے کاروبار کو وسیع کرے، برکت دے، اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے، ان کے خاندان کو صحت و تندرستی اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ سب بچے بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے امتحانات پاس کیے، اور مجھے فخر اس بات پہ کہ یہ امتحانات کی تیاری ہمارے سینٹرز میں ہوئی، اور امتحانات VTI گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہوئے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا رزلٹ 100% رہا۔ بہت کم ایسا سننے میں آئے گا کہ کوئی دوسرا ادارہ امتحان لینے آئے اور 100% رزلٹ ہو، مگر میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے اداروں کے پرنسپل حضرات کو، انچارج صاحبان کو، کہ یہ ان کی محنت، ان کی لگن، ان کا خلوص، یہ سب مشنری لوگ ہیں۔ جب ایک کام مشن کے لیول پہ کیا جاتا ہے، مشن کے تصور سے آشنا ہو کے کیا جاتا ہے، تو اس کا رزلٹ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں سب بچے بچیوں کو جن کو مشینیں اور یہ کمپیوٹرز اور USB دیگر انعامات ملے ہیں، سب کو مبارک ہو، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان مشینوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ نے ٹریننگ لی ہے، ایک ہنر سیکھا ہے، مشینیں بھی مل گئی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مشینوں سے، کمپیوٹر سے اپنی روزی کمائیں، اس ملک اور قوم کی خدمت کریں، اور اس مشن کو آگے بڑھائیں، اور لوگوں کا اس میں جتنا بھی ہو سکے آپ ان کا مفاد تلاش کریں۔ دیکھیے اللہ تعالی جل جلالہ قادر مطلق، کن کہہ کے تمام کائنات بنا سکتا ہے، اور جہان بھی بنا سکتا ہے۔ یہ زمین غیر مسلموں کے میں نظریات پیش کروں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کائنات میں اتنے سیارے ہیں کہ ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ لیس نمبر آف سٹارز، اور زمین ان میں سے ایک ستارہ ہے، ایک سیارہ ہے۔ تو اللہ کی اتنی کائناتیں ہیں، اتنے جہان ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن